دوستو، بعض دفعہ لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں، بلا وجہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ جواب میں اتنا ہی برا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی ان کا برا سوچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کہانی میں مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا کہ میں چاہتا ہوں اس دکاندار کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا؟ لیکن بادشاہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے آگے بڑھ چکا تھا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ سلامت تو بڑا رحم دل ہے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ ایک بے گناہ معصوم شہری کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اگلے دن وہ ایک عام آدمی کے روپ میں اس آدمی کی دکان پہنچ گیا۔ وہ دکاندار سندل کی لکڑی بیچتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وزیر نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھا کہ سناؤ، کاروبار کے کیا حالات ہے؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ دکاندار اداس ہو گیا۔ کام کی حالات بہت برے ہیں۔ میرے پاس جو لکڑی ہے وہ اچھے معیار کی ہے۔ لوگ میرے دکان پر آتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، لکڑی کی تعریف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ اس لکڑی کو خریدتے ہیں۔ میرے لیے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا بادشاہ فوت ہو جائے تو پھر میرا کاروبار بہت چمکے گا، کیونکہ بادشاہ کی آخری رسومات کے لیے ہر کوئی سندل کی لکڑی خریدے گا۔ اس پورے علاقے میں سندل کی لکڑی کا تاجر صرف میں ہوں۔ میں سوچتا ہوں میری تو پھر چاندی ہو جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا بادشاہ کیوں اس دکان کے سامنے رکا تھا اور کیوں اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکاندار بادشاہ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا تھا۔ اس کی نیگیٹو سوچ نیگیٹو وائبریشن پیدا کرتی تھی، جنہوں نے بادشاہ کو افیکٹ کیا اور بادشاہ بھی اس کے بارے میں منفی سوچنے لگا اور اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا۔ اس دکاندار کی منفی سوچ، اس کے منفی خیالات ہی اس پر مصیبت لے آئی تھی۔ وہ وزیر بڑا رحم دل تھا اور سمجھدار بھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس دکاندار کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ اس نے بتائے بغیر کہ میں ایک وزیر ہوں اور بادشاہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمان جاری کیا ہے۔ دکاندار سے کچھ سندل کی لکڑیاں خریدی اور ان کو اچھے سے پیک کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، سندل کے تاجر نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھجوایا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے جب تحفہ کھولا تو اس کے اندر سندل کی انتہائی خوبصورت لکڑیاں تھیں، جن کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی۔ بادشاہ کو ان کی خوشبو بہت پسند آئی اور وہ خوش ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ بلا وجہ میں سندل کے تاجر کے موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تیلی اس دکاندار کو انعام کے طور پر دے دیا جائے۔ دکاندار نے سونے کی سکوں سے بری ہوئی تیلی وصول کی تو وہ حیران ہو گیا۔ اسے افسوس ہوا کیونکہ وہ بادشاہ کے بارے میں برا سوچتا تھا۔ بادشاہ تو اتنا اچھا ہے۔ بادشاہ کے اس تحفے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ پھر سے خوشحال ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر کسی سے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگا تھا۔ دوستو، ہماری سوچ ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ ان کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھی مثبت سوچ رکھیں گے
تو ہماری سوچ ہمیں فائدہ دے گی اور اچھی چیزوں کو کھینچ کر ہمارے پاس لائے گی۔ دوسروں کے دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات پیدا ہونے لگیں گے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگے گا۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں برا سوچیں گے، منفی خیالات رکھیں گے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے منفی سوچ والی وائبریشن پیدا ہونے لگے گی۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں برا سوچیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ جو ہم کریں گے وہی ہم پائیں گے، جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچے، کبھی بھی دوسروں کا برا نہ چاہے، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، دوسروں سے انتقام لینے کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ آپ فکر نہ کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ کو دکھ پہنچایا ہے، قدرت ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گی۔ ان کو آپ کے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں صرف اچھا سوچیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو بھی آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں آپ پہل کر اس کے بعد ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہیں۔ دوسروں کے اچھا کرنے کا انتظار نہ کریں، آپ بس اچھا کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قدرت آپ کو بدلہ ضرور دے گی۔ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ قدرت